اسحاق ڈار صاحب نے مبینہ طور پہ میرے پاس خبر پہنچی ہے اور یہ پکی خبر ہے. اسحاق ڈار صاحب نے 28 اپریل کو بشیر میمن سے مبینہ طور پہ رابطہ کیا ہے. بشیر میمن سے لندن سے اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے، لیکن اس رابطے سے پہلے انہوں نے نواز شریف سے مشاورت کی ہے. اب بشیر میمن کو انہوں نے کیا کیا کہا، میرے سورس سے جو انفارمیشن آئی میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے ساتھ دینے کا یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وزیر اعظم کے خلاف، شہزاد اکبر کے خلاف اور حکومت کے خلاف. جو آپ ڈٹے ہوئے ہیں آپ ڈٹے رہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے نواز شریف صاحب کا ایک پیغام بھی پہنچایا بشیر میمن کو کہ مسلم لیگ نون مستقبل میں بھی اور آج بھی ان کے اس عمل کو یاد رکھے گی اور ان کا ساتھ دے گی بطور اپوزیشن بھی، اور اگر کل حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جائے گا. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وکلا کو اپنی ایک طاقت سمجھتی ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے لندن میں. لندن کی خبریں میرے پاس کیسے آتی ہیں، یہ سوال آپ سب کے دماغ میں آ رہا ہوگا. تو سورسز بڑے مزیدار ہیں اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ڈی ایچ اے کے خلاف جو بیانات ہیں ان دو چیزوں کے اوپر، اور وکلا کو دوبارہ سے وکلا کے اوپر انویسٹ کیا جائے گا، وکلا کے اوپر ٹائم انویسٹ کیا جائے گا، ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا جائے گا، ان کو دوبارہ تگڑا کیا جائے گا. اور کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے، ایک نیا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ فوج اور عدلیہ کو لڑوایا جائے، اور ان دونوں کی جو لڑائی ہے اس میں حکومت کو اکیلا کیا جائے اور حکومت کے خلاف ایکشن کیا جائے. اب یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں دیکھیں، جب فوج اور عدلیہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، فوج تو کچھ کہہ نہیں سکتی، عدلیہ کہہ سکتی ہے، ان کے پاس زبان ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، فوجی اس کا جواب دے نہیں سکتے. تو فوج حکومت سے یہ توقع کرے گی کہ حکومت فوج کو عدلیہ سے بچائے، لیکن عدلیہ سے ٹکر حکومت نہیں لے گی تو فوج اور حکومت میں دوری پیدا ہوگی. لیکن اگر حکومت کسی جگہ پہ بھی فوج کے کسی موقف کی تائید کرتی ہے یا کہتی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں،